सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कालादम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सिंध के बाद बलूचिस्तान और वजारत दिफा ने भी अपीलें दायर कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कालादम की गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा। अपीलों पर हतमी फैसले तक हुक्म इम्तना की दरखास्त। वजारत दिफा ने मौक़िफ़ अपनाया। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कालादम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नाकाबिले समात दरखास्तों पर हुक्म जारी किया। फैसला आईन और कानून से मुतसाद्दुम है। सेनेट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर और फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर चुकी है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ कहते हैं फौजी अदालतों से मुतालिक केस तेजी से चला, सूबों को नहीं सुना गया। सलामती के इदारों के मामलात को आम कवानीन की नजर से नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है मगर ये फैसला जायज नहीं था। माहिर कानून हाफिज एहसान बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक खला आया जिस पर अपीलें दायर हुई। कोई सलामती के मामलात की खिलाफ वर्जी करे तो फौजी अदालतों में ट्रायल होता है। मिलिट्री तनसीबात पर हमलों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अपीलों पर फुल कोर्ट तश्कील दे। साबिक रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने कहा सब कहते हैं पार्लियामेंट की इज्जत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस से दरखास्त है नजरसानी अपीलें देखें, आना का मामला ना बनाया जाए। तशरीफ रखें प्लीज। बिजंजो साहब तशरीफ रखें। नहीं, बात का मौका तो उस सूरत में दूं एक कोई ना वजीर आया है ना कुछ, एक काम तो चले। सेनेटर कामरान मुर्तजा का ऐवान से मंजूर शुदा करारदाद पर बात करने पर इसरार। सादी अब्बासी ने कहा जब तक करारदाद पर बात नहीं होती ऐवान नहीं चलने देंगे। चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। £190 मिलियन मुंतकिली केस में चेयरमैन पीटीआई 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। स्पेशल प्रोसिक्यूटर कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है अब नैब तय करेगा। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसी कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समात अडयाला जेल में की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनसलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। लाहौर के स्पेशल सेंट्रल कोर्ट का मुनसलाही के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब। गुज़िश्ता समात पर मुनसलाही के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए थे। अदालत ने कहा मुनसलाही जानबूझकर गिरफ्तारी से छुप रहे हैं। तमाम इदारे कार्रवाई में अदालत की मुआवनत करें। पीपल्स पार्टी की मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पंडाल में मौजूद। कन्वेंशन के लिए पंडाल सजा दिया गया। एमकेएम बिल्कुल फारिग हो चुकी है, सहारे तलाश कर रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, कोई राब्ता नहीं करेंगे। सईद गनी की लफ्जी गोलाबारी। कहा एमकेएम दफन हो चुकी, एमकेएम अब पीएसपी के निर्गे में है। हम कराची में अपनी ताकत के बलबूते पर इंतखाब लड़ेंगे। पीटीआई एमकेएम समेत सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मियां साहब की बीमारी बड़ी तवील थी, मुनासिब तो यह है कि मुल्क में रहकर सियासत की जाए। जब से एमक्यूएम मुत्तहिद हुई है पीपल्स पार्टी की नींदें उड़ चुकी हैं। एमक्यूएम के रहनुमा मोहम्मद हुसैन का रद्द-ए-अमल। कहा सईद गनी से कहता हूं इसी मुर्दा घोड़े पर बैठकर आप हुकूमत में आए। एमक्यूएम की बदौलत बिलावल ने 40 मुल्कों के दौरे किए। अगर अवामी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो बिलावल को वजीर आजम नहीं बनने देंगे। खालिद मकबूल सच्चे, ईमानदार और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वोट को इज्जत दो का एजाज बिलावल भुट्टो ने छीन लिया। शेख रशीद की अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा 5 बड़े कानूनदानों को लिख कर दे दिया है, इलेक्शन हुआ तो जेल से फ्री इलेक्शन लड़ूंगा।
شیخ رشید کی 9 مئی کے مقدمات میں ملوث کرنے کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا حکومت، آئی جی پنجاب سمیت دیگر کو نوٹس، 2 ہفتے میں شیخ رشید کے مقدمات کی تفصیل طلب کر لی۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز نے ریمارکس دیے، شیخ رشید چلے سے واپس آ گئے ہیں تو اب کیا مسئلہ ہے؟ سسرال جانے سے کیوں گھبرا رہی ہیں؟ وکیل نے کہا، شیخ رشید سسرال جانے سے نہیں گھبراتے، اس بار انہیں سسرال کے بجائے چلے پر لے گئے تھے۔ شیخ رشید نے کہا، اتنے مقدمات بنا دیے، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ لاہور میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت، کم عمر ملزم افنان نے قتل کی دفعات کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ایس ایس پی آپریشنز اور سی ٹی او طلبی پر عدالت میں پیش۔ لاہور ہائی کورٹ نے بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف بھی کارروائی کی ہدایت، کہا گاڑیاں بندوں کو مارنے کی مشینیں ہیں، بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کو گرفتار کیا جائے۔ بغیر لائسنس گاڑی رجسٹر کرنے پر محکمہ ایکسائز سے جواب طلب۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے شمالی علاقوں پر فاسفورس بم برسا دی۔ مغربی کنارے پر بھی اسپتال کا محاصرہ، جنین خیم کے قریب ابن سینا اسپتال کو خالی کرنے کی وارننگ، ڈاکٹرز اور طبی عملے کو نکال دیا، اسپتال کے اطراف اسرائیلی ٹینک کھڑے کر دیے، راستے بند، الشفا اسپتال پر مکمل قبضہ، آمد و رفت پر پابندی لگا دی۔ غزہ کے انڈونیشین اسپتال میں بھی کام بند۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی فورسز کے حملے میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 11,500 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے غزہ کو غیر عسکری بنانا چاہتے ہیں تاکہ شدت پسندی روکی جا سکے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے اسرائیل قیدیوں کی بھاری قیمت ادا کرے گا۔ حماس طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل اور اس کے اتحادی غزہ کی پٹی میں حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ حماس سے جنگ میں اسرائیل کی معیشت کو بڑا دھچکا، یومیہ 26 کروڑ ڈالر کا نقصان۔ ماہرین کے مطابق نقصان 50 ارب ڈالر تک ہو سکتا ہے۔ محکمہ ماحولیات اسموگ کا ذمہ دار ہے، انڈسٹری سیل ہونے کے باوجود چلتی ہوئی پائی گئی تو افسران کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا انتباہ، جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، انڈسٹریز کو شجر کاری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عدالت نے تجویز دی کہ مال روڈ کو کسی ایک روز پیدل اور سائیکلنگ کے لیے مختص کیا جائے۔ سماعت 22 نومبر کو ہوگی۔ لاہور میں اسموگ کے ڈیرے آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ چین نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے مدد کی پیشکش کر دی۔ صوبائی وزیر ماحولیات بلال افضل سے ملاقات میں چینی کونسل جنرل نے کہا اسموگ کے فوری سدباب کے لیے تکنیکی اور فنی اعانت کے لیے تیار ہیں۔ چین کے ماہرین ماحولیات جلد پنجاب کا دورہ کریں گے۔ ایئر پیوریفیکیشن ٹاور بنانے سے فضائی آلودگی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو 25 کروڑ ڈالر فراہم کرے گا، اعلامیہ جاری۔ رقم پاکستان میں توانائی کے شعبے میں استعمال کی جائے گی۔ پنجاب اور کے پی میں ٹرانسمیشن نیٹ ورک بہتر بنایا جائے گا۔ رقم کا مقصد بجلی کے ترسیلی نقصانات کو کم کرنا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایم ڈی کیٹ کے دوبارہ انعقاد کے خلاف درخواستیں خارج کر دی۔ سندھ اور کے پی میں ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ ہائی کورٹ نے ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد کو صوبائی حکومت کا اختیار قرار دیا تھا۔ لکی مروت میں تھانہ صدر کی حدود سے اغوا کیے گئے پولیس اہلکار کی لاش برآمد۔ کانسٹیبل فرمان اللہ کو گزشتہ روز اغوا کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق اغوا کاروں نے فائرنگ کر کے اہلکار کو قتل کیا ہے۔ کراچی میں ملیل یوسی گھگر کے وائس چیئرمین کا بیٹا 2 روز سے لاپتہ۔ عبدالستار جھوٹے کا کہنا ہے بیٹا 6ٹھی جماعت کا طالب علم ہے، بیٹی کی تلاش میں مدد کی جائے۔
DGKDA غیر ضروری بیکار اور نکما ترین ادارہ ہے. پہلے تجاوزات قائم کرنے دیتے ہیں, اب عدالت حکم دے رہی ہے تو ختم نہیں کرا رہے. سندھ ہائی کورٹ برہم. جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیے, ہمیں اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانا آتا ہے لیکن پھر آپ پچھتائیں گے. احکامات پر عمل درآمد کرانا شروع کیا تو درخواست گزار کے گھر جا کر پلاٹ دے کر آؤ گے. آئندہ سماعت پر DGKDA ذاتی حیثیت میں طلب. پاکستان اور چین کی بحریہ افواج کا شمالی بحر عرب میں پہلا مشترکہ گشت. سی گارجن 2023 میں نئی تاریخ رکھا. ٹاسک گروپ بنا کر اہم سمندری راستوں اور پورٹ چینلز پر گشت کیا گیا. ماہرین کا کہنا ہے سی پیک کے تحفظ کے پیش نظر مشترکہ بحری گشت انتہائی اہمیت کا حامل ہے. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی. مزید 1890 غیر ملکی اپنے ملک واپس چلے گئے. اب تک 2,30,464 غیر قانونی مقیم غیر ملکی واپس جا چکے ہیں. امریکی سفیر کی ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ اور شاہ رکن عالم کے دربار پر حاضری. ڈونلڈ پلوم اور کونسل جنرل کو اجرت پہنائی گئی. امریکی سفیر نے ثقافتی ورثے کی بحالی کے لیے امریکی فنڈ سے تکمیل شدہ کام کا جائزہ لیا. کہا جنوبی پنجاب میں روزگار کے مواقع بڑھ رہے ہیں. امریکہ خطے کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا. متحدہ عرب امارات میں تیز بارش. دبئی، راس الخیمہ اور عجمان میں بارش کے باعث نظام زندگی متاثر. مزید بارشوں کی پیش گوئی. مختلف شہروں میں یلو اور اورنج الرٹ جاری. اسکولوں میں آن لائن کلاسز کا اعلان کر دیا گیا. معروف اداکار شفیع محمد کو دنیا سے گزرے 16 برس بیت گئے. شفیع محمد نے 100 سے زائد سندھی اور اردو ڈراموں میں کام کیا. چاند گرہن، تیسا کنارہ، تپش اور آنچ ان کے یادگار ڈراموں میں شامل. حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا. اور سرب ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ ATP فائنلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے. عالمی نمبر 1 نے پولینڈ کے ہوبرٹ کو 2-1 سے شکست دی. سرب اسٹار کی جیت کا سکور 7-6، 4-6، 6-1 رہا.